بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ٹاپک ماہ سفر المظفر کی بدعات اور رسومات۔ اسلامی اعتبار سے ماہ سفر المظفر سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر المظفر زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے کو آسمان سے آفتیں اور بلائیں اترنے والا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ زمانہ جاہلیت سے نسل در نسل بدقسمتی سے چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کے اندر شادی بیاہ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی، اور اس مہینے کو منحوس اور آسمان سے بلائیں اترنے والا تصور کیا جاتا تھا۔ حالانکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے کو، بلکہ کسی بھی مہینے کو یا کسی بھی چیز کو بذات خود یہ تصور کر لینا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یا کسی چیز کو بذات خود یہ تصور کرنا کہ اچھائی اور برائی پیدا کرنے والی یہی شے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ہر چیز میں طاقت اور قوت پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ تو ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں نازل ہونا، آفتوں کا نزول تصور کرنا اسلامی اعتبار سے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا ہم۔ زمانہ جاہلیت میں تصور کیا جاتا تھا کہ کسی کی بیماری کسی پاس بیٹھنے والے کو لگ جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک اونٹ خارش زدہ ہو گیا، دوسرے اونٹ بھی ان کے قریب جائیں گے تو وہ بھی خارش زدہ ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دو ٹوک جواب دیا، فرمایا کوئی بیماری کسی کو متعدی نہیں ہوتی، بذات خود کسی کو نہیں لگتی، اگر اللہ چاہے تب دوسرے کو بیماری لگتی ہے۔ کسی کی بیماری کسی کے پاس بیٹھنے سے، کسی کے پاس لگنے سے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے دوسرا کنسپٹ اور تصور یہ تھا کہ ماہ سفر المظفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی کرنا، بیاہ کرنا، اچھے کام انجام دینا اچھا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ولا سفر، کہ سفر بذات خود اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے میں خوشی کے مواقع فراہم کرنا درست نہیں ہے۔ تو ماہ سفر المظفر شرعی اعتبار سے کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ سمجھنا کہ شادی بیاہ کرنا
یا خوشی کے کوئی اور کام کرنا یہ اچھا نہیں رہتا، ایسی شرعی اعتبار سے کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ دوسری چیز، ماہ سفر المظفر کے تعلق سے ایک من گھڑت اور ایک موضوع روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر المظفر کے رخصت ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس روایت کے سلسلے میں شارح مشکات ملا علی قاری اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ حدیث کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں کہ جس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو شخص ماہ سفر المظفر کے گزرنے کی خوشخبری مجھے دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر آخری بدھ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری خرافات اور رسمیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ماہ سفر المظفر کا آخری بدھ بڑی برکتوں والا ہے اور اس بدھ کی بڑی اہمیت ہے۔ شرعی اعتبار سے آخری بدھ کی کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں اور علماء نے لکھا ہے کہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کی کوئی حیثیت نہیں، شرعی اعتبار سے آخری بدھ کی کوئی ایسی فضیلت نہیں جو حدیث کے اندر جو شریعت کے اندر بیان کی گئی ہو۔ اسی طریقے سے آخری بدھ کے اندر روزہ رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ یہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کی خاص عبادت ہے اور اس دن روزہ رکھنا شرعی اعتبار سے یہ بھی بدعت اور خرافات میں شمار ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ اسی سلسلے میں تیسری چیز، بدھ کے دن ایک خاص طریقے سے نماز ادا کرنا اور پورے سال نماز نہ پڑھے لیکن خاص طور پر ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو نماز ادا کرنا اور یہ تصور کرنا کہ اس سے میری بخشش ہو جائے گی اور سابقہ ساری نمازیں نہ پڑھ کر اس دن اگر میں نماز پڑھوں گا تو سابقہ ساری نمازیں ادا ہو جائے گی، شرعی اعتبار سے بھی یہ بدعات اور خرافات میں شمار کی جاتی ہے اور شریعت میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ چوتھی چیز، بدھ کے تعلق سے ایک خاص طریقے سے چوری کی جاتی ہے، سرید تیار کی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شرعی اعتبار سے بدھ کے دن ایک مخصوص طریقے سے کھانا بنانا اور اس کو مخصوص اسی دن کی عبادت سمجھنا یہ بھی شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اولاً ایک بات یاد رکھے کہ بذات خود کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے سلسلے میں یہ کہا جائے کہ یہ انسان کے لیے نافع ہے یا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری چیز، ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ تیسری چیز، ماہ سفر المظفر کے سلسلے میں ایک موضوع روایت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھی چیز، ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو خاص عبادت کا دن سمجھنا یا اس کے اندر بہت سارے ایسے اعمال کرنا کہ یہ اسی دن کے مخصوص اعمال ہیں، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔